تشریف لائیں اور آج نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی اس کیفیت میں پیغام محبت بیان فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ المبدئ المعید الغنی الحمید والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ وفي موضع آخر قال الله تعالى واتبع سبيل من اناب إلي آمنت بالله صدق الله العظيم۔ اصدق الصادقين سيد المتقين، اصدق الصادقين سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اصل نسل صفا، اصل نسل صفا، وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم خاتم النبیین سید المرسلین جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ خطابات کی ترتیب جاری رہی اور وقت انتہائی مختصر ہے۔ اسٹیج پر ہمارے اجلہ اکابر تشریف فرما ہے، حضور سید السادات استاذ العلماء سید حسین الدین شاہ صاحب قبلہ اطال اللہ عمرہ، آپ تشریف فرما ہے۔ مفتی اعظم پاکستان، آبرو اہل سنت، بقیت السلف، فخر الخلف، صدر الافاضل حضور مفتی منیب الرحمان صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ۔ اور آج کا یہ تجدیدی کام جو اہل سنت و جماعت کا ایک نمائندہ اجتماع، جو بحمد اللہ تعالی اہل سنت کے معتقدات وہ متوازن اور متوسط معتقدات جو بین الجبر والقدر ہے، جو بین الرفض و خروج ہے، آج الحمدللہ اس اجتماع کو منعقد کر کے شیخ العالم حضور سیدی و سندی حضرت پیر علاء الدین صدیقی صاحب نور اللہ مرقدہ کے لخت جگر جانشین اور اس حدیث مبارکہ کے فیض یافتہ کہ الولد سر لابی کے مصداق حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضور پیر ڈاکٹر سلطان العارفین صدیقی دامت برکاتہم العالیہ نے آج واقعی میں شیخ العالم نے جو اپنے عمر کی ابتدا سے لے کر انتہا تک اہل سنت کے معتقدات پر یورپ و برطانیہ اور پاکستان و ہند کے اندر بڑی مضبوطی کے ساتھ پہرا دیا تھا، آج ان کے جانشین نے تمام اہل سنت کی طرف سے یہ کفارہ ادا کر دیا ہے۔ آج سلطان العارفین صاحب نے اس اسٹیج پر ہمارے اکابر کو جمع کیا اور ہمارے مقتداؤں کو جمع کیا، ہمارے مرشدوں کو جمع کیا، اور اس پلیٹ فارم سے پوری دنیا کے اندر اہل سنت و جماعت کا ایک متوازن نظریہ اور آج تمام عوام اہل سنت کو بتا دیا کہ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، اے سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ لہذا تمہاری تشویشیں ختم ہو گئی اور سنیت کے اصل رکھوالے تمہارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے اہل سنت و جماعت کا جو تسلسل ہے وہ بیان کر دیا ہے۔ اور مبلغ اسلام حضرت علامہ برادر اکبر جناب غلام افغانی صاحب قبلہ غلام ربانی افغانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے بھی اس موضوع پر مکمل گفتگو فرمائی۔ اس مجھ سے قبل حضرت مفتی اعظم پاکستان دامت برکاتہم العالیہ نے اس موضوع کا حق ادا کر دیا، بولیے سبحان اللہ۔ افضلیت صدیق اکبر کی اہمیت، اس کی شرعی حیثیت پر انتہائی اجمالی بیان آپ نے کیا، لیکن جو بنیادی نکات افضلیت کے تھے اور ساتھ میں حضور اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب
حلال المشکلات والنوائب سرکار علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شان و عظمت جو یقیناً اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، اور اس کی ترجمانی نہ ناسبی کر سکتا ہے، نہ خارجی کر سکتا ہے، نہ ان کی جوتوں میں بٹنے والی دال کو چاٹنے والا کوئی چمچہ کر سکتا ہے، الحمدللہ وہ اہل سنت کر سکتے ہیں۔ مفتی اعظم نے وہ تمام نصوص آپ کے سامنے پیش کر دی۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، وہ تمام تشویشیں اس کا تشدد کیا۔ میں بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں میرے دوستوں بزرگوں۔ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ نے اپنی عظیم اور مقدس کتاب جو عشق مصطفیٰ کا گلدستہ ہے، ناموس رسالت کا پہرے دار ہے، الامن والعلا شریف میں آپ نے قول مبارک نقل کیا۔ وہ قول اتنا مضبوط ہے، اتنا مربوط ہے، اتنا ثقہ ہے، اتنا درست ہے اور اتنا واضح ہے کہ علماء کو شک لگ گیا کہیں حدیث رسول تو نہیں۔ لیکن حضرت علامہ غزالی علیہ رحمت اور علامہ صحیح محمود آلوسی کے اقوال پر امام احمد رضا نے کہا یہ اقوال ہے، حدیث کی طرف جانے کے لیے تحقیق چاہیے، اور وہ قول میرے دوستوں بزرگوں سمندر کو کوزے میں جمع کرنے کے مطابق ہے اور مترادف ہے۔ آج اس کانفرنس کا سرنامہ ہے کہ اذا تحیرتم بالامور فاستعینوا باہل الخبور، جب تمہیں دنیا دار ٹکے کے لوگ عقیدوں میں الجھائیں تو ان ٹکے کے ٹکوں کے پیچھے نہ چلو، یہ دیکھو ہمارے اسلاف کیا کہتے ہیں۔ اذا تحیرتم بالامور فاستعینوا باہل الخبور، لہذا اگر تمہیں کوئی بھاند بھاند کی بولی سنائے تو اہل سنت ایسا نہیں کہ ہمارے اکابر میں کسی مسئلے کو آج چھوڑ دیا ہو، بلکہ اہل سنت تسلسل کا نام ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ اہل سنت تسلسل کا نام ہے۔ یہ واحد اس امت مصطفیٰ کا ترجمان طبقہ ہے جو امت وسط کا فرد کامل ہے، اور اس نے عقائد تو عقائد ہے، معتقدات تو معتقدان ہیں، احکام اور اخلاق کو بھی 14 صدی پہلے حل کر دیا ہے، اور الحمدللہ وہ تسلسل کے ساتھ چلا رہا ہے۔ لہذا ہم اجماع امت کو نہ چھوڑیں۔ مفتی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ نے ہر موضوع کی حضرات اہل بیت اعظام کی عقیدت اور مقام اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ جو مقام و مرتبہ ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان کہ مجھے اپنی اولاد کے ساتھ محبت و صلہ رحمی کرنا اتنا عزیز نہیں جتنا زہرا پاک کی اولاد کے ساتھ کرنا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ لہذا میں یہ جملہ بھی کہنا چاہوں گا، صدیق اکبر کی افضلیت کا نعرہ لگانے کے بعد ہمیں یہ بولیاں بھی بند چاہیے، یہ کہنا کہ امام مہدی کی بھی افضلیت کی بات ہوئی ہے۔ میں نے کہا معذرت کے ساتھ میرے اکابر بیٹھے ہیں، امام مہدی کو بھی امت نے افضل کہا ہے، ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اہل سنت کی جڑوں میں بیٹھ کر معتقدات اہل سنت میں تشکیک پیدا کرنا، اور ایسے یعنی وہ اہل سنت کے افضلیت پر اور صحابہ کی عزت اور اہل بیت کی عزت پر جو مضبوط نصوص ہے اس کی تعویل فاسدہ کرنا اور ایسی تشکیک پیدا کرنا کہ عوام کے ذہنوں کے اندر عقیدہ ان کا پراگندہ ہو جائے۔ کوئی ان سے پوچھے آپ کو حق کس نے دیا ہے کہ شاذ اور باطل روایتیں پڑھنا؟ کیا معتقدات اور اہل سنت کے اجماعی اور اجماع نصی تام، ایسا اجماع جو نصی اور تام ہے، اس کے مقابلے میں شاذ قول لانا کہ دیکھو ابو بکر صدیق اگر افضل ہے تو ہمارے علماء نے امام مہدی کو بھی افضل لکھا، تو میں نے کہا گرو جی آپ تو مولا مرتضیٰ کو افضل مانتے ہیں، تو امام مہدی کا مقابلہ ان کے ساتھ کرائیں گے آپ؟ اگر یہ وہاں بے ادبی ہے تو حضرت مولا مرتضیٰ جو عقیدہ مبارک بیان کرتے تھے اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ سے، اور یہ کوئی عاجزی نہیں تھی، دھوکہ نہ دیا جائے، دھوکہ نہ دیا جائے۔ عاجزی جب ہوتی ہے کہ جب بندے کا حق ہو۔ مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ اقوال مبارکہ کہ لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر لجلدت حد المفتری، اور پھر حضرت مولا کا یہ واضح فرمان اپنے بیٹے سے، توجہ سنیے جلدی سے، بیٹے محمد بن حنفیہ نے یہ پوچھا، وہ محمد بن حنفیہ جن کے بارے میں مولا کہتے ہیں کہ خدا نے میری جرت میرے بیٹے کو دی ہے، تو کہا پھر حسن حسین کو کیا دیا ہے؟ فرمایا ان کو ان کے نانا کی جرت ملی۔
محمد بن حنفیہ نے پوچھا تھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ قال علی بن ابی طالب ابو بکر فرمایا ثم من فرمایا عمر فرمایا وخشیت ان یقول عثمان ثم انت قال ما انا الا رجل من المسلمین. ادھر نہ باطنی کوئی بات تھی نہ ظاہری کوئی بات. ارے بتانا تھا تو شہزادے کو بتاتے, لیکن نہ وہاں کوئی باطنی تھا نہ ظاہری تھا. مولا نے یہ کہہ دیا ابو بکر کی افضلیت ہر جہت سے ہے. اور کیا فرمایا منبر پر کوفے کے, الا اخبرکم بخیر الناس بعد نبیہا ابو بکر, خبردار اس امت میں نبیوں کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہے. پھر فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس بعد ابی بکر عمر, وہ عمر ہے. اور ایسا شخص جو نام ظہور احمد فیضی رکھتا ہے اور وہ پوچھتا ہے لوگوں سے حضرت عمر کی افضلیت کیا ہے. میں نے کہا سیدوں کو گمراہ کر رہا ہے تو اور جھوٹ بول رہا ہے, یہ مولا کا خود عقیدہ ہے. آپ نے فرمایا ابو بکر کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو عمر ہے. سادات اس بات پر غور کریں. ایسے مداری پیدا ہوتے رہتے ہیں لیکن انہیں چاہیے کہ اپنے نظریے پر عقیدہ اور روشنی رکھے. اور میں بات کو یہاں پر سند کر دینا چاہتا ہوں. صدیق اکبر کے بارے میں پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے جملہ لکھا اور کتنی پیاری بات انہوں نے لکھی اپنی کتاب راہ و رسم منزل ہاں میں. کیا لکھتے ہیں ذرا سنیے. اپنی اس کتاب کے میں لکھتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ اگر میزان عقیدت کے پڑھنے میں رسالت ماب کے اظہار نبوت کے بالکل ابتدائی لمحات میں حضرت ابو بکر صدیق کے وہ دو لفظی تصدیق رکھ دی جائے اور دوسرے پڑھنے میں اس کے بعد قیامت تک کے اہل ایمان جن میں صحابہ اور اہل بیت, تابعین, اغواص, اقطاب, علماء, فقہاء رکھ سب کو شامل کر دیا جائے, سرمایہ ایمان رکھ دیا جائے, تو بخدا میرے صدیق اکبر کا پڑھنا سب سے بھاری. یہ ناسبیت ہے, یہ ناسبیت ہے یا سنیت ہے, یہ ناسبیت ہے یا سنیت ہے. کھول کر انہوں نے یہ بات لکھی اور بات کو میں سمیٹ دینا چاہتا ہوں میرے دوست بزرگوں. سرکار پیر مہر علی شاہ صاحب نے ایک ڈگڈگی بجا رہا ہے کہ حضرت امام مہدی کو بھی افضل کہا گیا. کبھی تقریر کی جا رہی ہے, رسول اللہ نے کہا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت, کرم اللہ وجہ الکریم, حق ہے, لیکن یہ عجیب تعبیر لا رہے ہیں آگے. کہہ رہے ہیں کبھی حضور نے یہ نہیں کہا کہ میرے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. کوئی پوچھے گا ان کو, مفتی صاحب نے ضم ہونے والی بات پوچھی. حضرت زکریا کو قوم مارنے کے لیے بھاگی تو وہ درخت میں چھپ گئے, کاٹ دیے گئے. امام حسین کسی درخت میں نہیں گزرے اور نہ چھپے. تو رافضیت ہوتی کیا ہے؟ اٹھاؤ رد رفضا. ہوتی یہ ہے کہ عقیدت صحابہ اور اہل بیت میں ایسی بے تدالیاں کرنا جس سے مرتبے کو تجاوز کر جائے, تو اس طرف سے ناسبیت کھڑی ہوتی ہے اور اس طرف سے رافضیت کھڑی ہوتی ہے. میں سوال کرتا ہوں آج کس کانفرنس میں بڑی تقریر اپنی جگہ پر ہے, کون پوچھے گا ان سے؟ ایک ادھر سے اٹھ کر کہہ رہے ہیں تفہیمات میں شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ یہ ظاہری خلافت باطنی خلافت. کینیڈا والے صاحب آپ پوری تفہیمات کو نبھا سکیں گے؟ ایک محرف کتاب سے نص کے مقابلے پر آئیں گے اور ادھر اس کی تقسیم کریں گے. خدا کی قسم میری زبان پر وہ حوالہ رکھ رہا ہے, اگر میں نے اس کانفرنس میں پڑھ دیا مستشرقین اور ہندو جو قرآن کے مخالف فائدہ اٹھائیں گے, تفہیمات کا نسخہ اٹھا کر دیکھیں, اس میں ایسی باتیں الحاق کی گئی ہے کہ جس کو نہیں پڑھا جا سکتا, اگر پڑھ لیا تو اسلام کی عمارتوں کو گرا دیا جائے. قرآن کی نقل متواتر کے خلاف. تو آپ تو بڑے محقق ہیں, القول الجلی آپ نے لکھا. اگر آپ تحقیق کا زبدہ لا رہے ہیں تو یہ لا رہے ہیں, تبجیل کی غایت لا رہے ہیں تو یہ لا رہے ہیں. تو یہ غایت تبجیل کی یہ غایت نہیں ہے. تبجیل کی غایت یہ ہے جو حضرت مولا نے اپنے بیٹے سے کہا, فرمایا ابو بکر ثم عمر. غایت تبجیل تعظیم کی انتہا
مولا کا عقیدہ ہے. بات کو میں ختم کر دیتا ہوں. سرکار پیر محلی شاہ صاحب نے کیا فرمایا اپنے فتاوے میں؟ سرکار پیر صاحب لکھتے ہیں، غور سے سنیے اور بات کو میں ختم کرتا ہوں. فرماتے ہیں جب شیعوں نے رافضیوں نے حضرت سیدنا پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ وارضہ عنہ سے 12 ائمہ سے متعلق سوال پوچھا تو سرکار پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ امام حسن کے شہزادے نے کیا انشاف فرمایا؟ فرماتے ہیں ان سے مراد خلفائے اربعہ اور ان کے آنے والے وہ خلفاء ہیں جن کے زمانے میں اسلام کو اعزاز قیام، کیونکہ خلافت کا معنی ریاست عامہ ہے جو حضور سے بطور نیابت حاصل ہوا، اور اس کا مقصد اقامت دین احیاء علوم ہے. اس نیابت نبوی کا مستحق سنیے سیدوں کے سر کا تاج، بولو سبحان اللہ، مولا علی کا بیٹا، بولو سبحان اللہ، مرزائیت تو قدم سے اکھاڑ کر پھینک دینے والا، بولو سبحان اللہ، سرکار پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں سنیے اس بات کو، آپ اس ترتیب کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے اس نیابت نبوی کا وہی شخص مستحق ہو سکتا ہے جس کا جوہر نفس انبیاء کے جوہر نفس کے قریب ہو. جوہر نفس اس کی روح باطن. آگے فرماتے ہیں پس اسے صورت خلافت، جس کو یہ ڈرامہ کر کے ظاہری خلافت کہتے ہیں، پیر صاحب وہ جملہ بدل کے لا رہے ہیں. فرمایا صورت خلافت ریاست عامہ اور معنی خلافت ہے، یعنی فرماتے ہیں صورت خلافت ریاست ہے، معنی خلافت یعنی باطنی خلافت کیا ہے؟ فرماتے وہ قرب انبیاء ہے. فرمایا یعنی قرب انبیاء دونوں کا جامع ہونا ہے جیسا کہ خلفائے اربعہ تھے. البتہ اتنا فرق ضرور ہے کہ خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں صورت خلافت یعنی ریاست اجماع مسلمین بدرجہ اتم موجود تھا. عہد مرتضوی میں اگرچہ معنی خلافت یعنی قرب نبوی بدرجہ کمال تھا، لیکن ریاست اجماع مسلمین خلفاء کے دور کی طرح نہ تھا. اگر یہ میں پیر صاحب کا نام نہ لیتا تو شاید میرے خلاف ایک تقریر ہو جاتی. نازبی ہو گئے. میں نے کہا یہ دیکھیے پیر صاحب نے کہا صورت خلافت اور معنی خلافت. صورت خلافت ظاہری ریاست، معنی خلافت جس کا جوہر نفس رسول کے ساتھ جڑا ہو. فرمائے دونوں ایک جگہ 3 خلفاء میں جمع ہوئے. یہ دونوں بیک وقت 3 خلفاء میں جمع ہوئے. فرمایا رہے مولا مرتضیٰ تو آپ کے دور میں صورت خلافت مسکوت ہے، ساکت ہے، لیکن معنی خلافت موجود ہے. میرے دوستو یہ مسئلہ ہمارے بزرگوں نے کسی کینیڈا یا برطانیہ یا امریکہ پر نہیں چھوڑا، انہوں نے اسی پاکستان اسی دھرتی پر اپنے فتاوے میں اس مسئلے کو نپٹا دیا. لہذا صدیق اکبر کے خلاف نہیں جناب، وہ افضل اس لیے ہوئے ہیں کہ وہ خلیفہ بن گئے تھے. پھر کہتے ہیں سعد بن عبادہ نے بیعت نہیں کی. پھر اپنی زبدہ میں حضرت لکھتے ہیں کہ جو خلافت جو ہے خلافت افضلیت تو ضمنی ہے، خلافت پر اجماع ہے، اور جو خلافت کا انکار کرے وہ کافر ہے. پھر خود لکھتے ہیں سعد بن عبادہ نے خلافت نہیں کی. تو میں نے کہا میں کچھ کہوں گا تو میرے دوستوں بزرگوں کیا کہوں گا اس پر؟ خود کفر کا فتویٰ صادر کیا، پھر اس کو تھوپ دیا سعد بن عبادہ پر. جامع ترمذی اٹھا کر دیکھیں یہ جھوٹ ہے. اور علامہ عبد البر کا ضعیف ترین حوالہ ہے مسند امام احمد کی پہلی مسند ابو بکر کی 18ویں حدیث ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت سعد بن عبادہ کو بٹھا کر فرمایا اے سعد لقد علمت یا سعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انت قائد. اے سعد تو جانتا ہے نا کہ میں اور تو رسول اللہ کے پاس تھے، تو بیٹھا ہوا تھا اور حضور نے یہ کہا تھا کہ قریش ولت الامر حاضر الامر، کہ قریش سردار ہوں گے. حضرت سعد بن عبادہ نے کہا صدقتا نحن وزراء وانتم امراء. ہاں صدیق اکبر آپ نے سچ کہا، امام آپ ہوں گے، خلیفہ آپ ہوں گے، وزیر ہم. مظفر شاہ نے کوئی کمال نہیں کیا کہ آپ کو وہ بڑی تحقیق سنا دی. یہ عام کتابیں موجود ہے.
لیکن اس کو فراموش کر کے حضرت سیدنا صدیق اکبر کتاب لکھی جا رہی ہے. ابتدا میں بات ختم کر رہا ہوں. میں نے کتاب لکھی ہے ابو بکر افضل امت ہے اور حوالہ وہ لے کر آئے جو سارا اس کے خلاف ہے. ہم نے کہا حضرت چاہتے کیا ہے؟ توجہ ہے آپ کی. مولا مرتضیٰ کی تکفیر کا مسئلہ اٹھایا اور لکھا کہ محققین نے معاذ اللہ یہ لکھا ہے کہ جو مولا علی کو کافر کہے اس کی تکفیر نہیں ہوتی. تو میں نے کہا صرف مفتی منیب الرحمان کے گریبان پر ہاتھ آئے گا یا کسی اور کے لیے بھی بات ہوگی؟ بات ختم. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اہل سنت کو ایک پلیٹ فارم پر آنا پڑے گا. تعزیت اچھی چیز ہے لیکن بغیر توبہ کو اس کے گھر نہیں جایا جا سکتا. ایک طرف ہونا پڑے گا, ایک طرف ہونا پڑے گا. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں عقیدت اپنی جگہ پر ہے. آج کی یہ کانفرنس اس بات کو کر رہی ہے کہ ایک لائن کھینچ دی جائے. ہم ادب کے لیے تیار ہیں. مفتی منیب الرحمان نے جس طرح کشادہ قلبی سے بات کی ہے اب بھی یزیدیت کی بات کی جائے گی. حسام الحرمین پر دستخط نہیں. خدا کی قسم ریکارڈ کا حصہ نہ بنتا تو تیرے قریب کتنے لوگ بیٹھے تو بتاتا دستخط کیا کہ نہیں کیا. ہاتھ تم نے اس کے چومے, پاؤں تم نے چومے. میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں سامنے بیٹھ ہمارے, ہم بتائیں کہ حسام الحرمین پر دستخط کس کے ہیں اور کس کے نہیں ہیں. اس کو ریکارڈ کا حوالہ نہیں بنانا چاہتے. کہتے ہیں آپ سید ہی نہیں ہیں. میں نے کہا معاذ اللہ کا سید کا معنی صحابہ کو گالی دینا یہ آپ قبول کریں. خدا مجھے مسلمان. لہذا میرے دوستو بزرگوں بات کرنا ہمیں بھی آتی ہے, چلنا ہمیں بھی آتا ہے. لہذا بات یہاں پر ختم ہو رہی ہے. نہ صحابہ کے لیے دانت پیسے جائیں گے. دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر وہ تو مست ہے. تو میں نے کہا مست تو دیوانہ ہے, اس کی اتباع الہاد ہے. اگر وہ سالک ہے تو وہ مردود ہے. اس لیے کہ افضلیت کا نعرہ یہی ہے. یہ مولا مرتضیٰ کی گستاخی ہے کیونکہ مولا کا بھی یہ نعرہ ہے دمادم مست قلندر ابو بکر کا. اور مولا کی روح پاک کو سلام پیش کرنے کے لیے نعرہ حیدری. میرے امام نے موڑ کر رکھ دیا. ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود. ان کے مولا کے ان کے مولا کے ان پہ. میں نے کہا حضور دو مسئلے بتائیں اس پر غور کر لینا. ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود. ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام. خدا را حضرت ابو بکر کی افضلیت کے مقابلے میں کوئی قول قابل قبول نہیں ہوگا. کہاں سیدنا مہدی ہمارے امام حضرت صاحب باری شریف نے لکھا کہاں مہدی کی صحبت اور کہاں رسول اللہ کی صحبت. اللہ رب العالمین سمجھ کی توفیق دے. باخر ماشاءاللہ دل تو کرتا تھا کہ یہ سلسلہ یہ کلام اور یہ جوش جذبہ ولولہ جاری رہے, لیکن جب وقت کو